اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیاری بہنوں، آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نیک مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہترین انسان وہی ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یا قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الحمدللہ ہم سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ بہت ہی محبت اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ ہم نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ دیر لگے گی لیکن ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد قرآن کو سمجھنے میں، پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جو سورہ فاتحہ سے اس قرآن کو شروع کر رہے ہیں، تو صحیح احادیث میں بھی اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس کا نام الصلاۃ ہے۔ اس سورت کو الحمدللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں، سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، السبع مثانی بھی کہتے ہیں، القرآن العظیم بھی کہتے ہیں، اور ام القرآن اور ام الکتاب، یہ سب اسی پیاری سی سورت کے نام ہیں۔ اچھا، اسماء کی کثرت سورت کے معنی اور مطلب کی کثرت کی دلیل ہے کہ اتنے زیادہ اس کے نام ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے معنی بھی بہت وسیع ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت آپ کو بتاؤں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا یہ فرشتہ بھی زمین پر پہلی مرتبہ اترا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو۔ اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو۔ وہ نور کون سے ہیں؟ آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ پہلا فاتحۃ الکتاب یعنی کہ اس سورت کو کہا، اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی، مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ابو سعید بن مولی فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو؟ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن کی عظیم صورت ہے جو کہ مجھے دیا گیا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ خارجہ بن سلت کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آ گیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ مطلب ہے کہ یہ آدمی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، خیر لے کر آ گیا ہے، پاگل ہو گیا، استغفر اللہ، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے تم تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ مطلب کہ جس نے اپنی مرضی سے چیزیں پڑھ کر کسی پر دم کر دیا تو وہ باطل دم ہے، لیکن جس نے قرآن کا دم کیا وہ حق ہے، تو تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے، تو اسی لیے یہ بکریاں تم پر حلال ہیں۔ یہ ابو داؤد کی تفسیر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پوری اولاد اولاد آدم کے سردار ہیں، اسی طرح سورہ فاتحہ تورات، انجیل اور قرآن کی ہر صورت سے بڑی صورت ہے۔ اگرچہ بہت سی صورتیں آیات کے اعتبار سے اس سے لمبی ہیں، مگر عظمت میں یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جیسا کہ آیات میں آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، تو اس سے لمبی آیت بہت سی ہیں، لیکن آیت الکرسی کو سب سے عظیم آیت کہا گیا ہے۔ اس صورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز میں قرأت کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ تو فاتحہ تو کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔